Smart Sound. دوسری قوموں سے لوگ جو تھے وہ یروشلم میں جمع ہوتے اور ایک بڑا جمع غفیر جو ہے وہ وہاں پہ برپا ہوتا. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت جو تھا جب عید فصح تھی تو اس کے قریب ہی خداوند نے جو ہے وہ لازر کو زندہ کیا. اس سے پہلے جب خداوند نے معجزے کیے مردوں کو زندہ کیا تو وہ 3 دن کے تھے. اور یہودی جو کنسپٹ تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ 3 دن تک روح جو ہے وہ اسی زمین پر جو ہے وہ پھرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے عالم روا میں چلی جاتی ہے. لیکن چونکہ لازر جو تھا وہ 4 دن کا مردہ تھا اور خداوند یسوع المسیح نے جب معجزہ کیا تو ایک دھوم جو ہے وہ اقوام عالم میں مچ گئی. اور جہاں پہ دھوم مچی اور لوگ جو تھے وہ مخالفت پہ بھی اتر آئے. جو ہیکل کے سردار کاہن تھے فقیہ فریسی لوگ تھے وہ مخالفت پر اتر آئے اور انہوں نے رومی حکومت کو جو ہے وہ اشتعال میں جو ہے وہ لائے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے, یہ یہودیوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے حالات جو تھے وہ چل رہے تھے. سو آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں تلاوت کروں گا. مقدس پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا برکت بخشے. میرے عزیزوں, بہت ساری باتیں جو ہے وہ اس آیات مقدسہ میں سے نکلتی ہیں اور خدا کی لازوال محبت کا بھی جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے, اگاپے محبت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن آج جو میں جس بات پہ آپ لوگوں کا فوکس کروانا چاہ رہا ہوں, چونکہ روزوں کے دن ہیں اور میں آج عالمگیر جو کفارہ ہے اس کے حوالہ سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح جو ان دنوں میں بڑے کرائسس سے جو ہے وہ گزر رہے تھے, ابلیس ساتھ ساتھ تھا, چونکہ انہوں نے اقوام عالم کے لیے جو ہے وہ کفارہ دینا تھا. اور کفارہ کا اگر لفظی مطلب دیکھیں تو کفارہ کا مطلب ہے ڈھانپنا, پردہ ڈالنا. اور میں یہ خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, جب ہم پولس رسول کی تعلیم کو دیکھیں تو وہاں پہ 2 آدم کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے, ایک پہلا آدم اور ایک پچھلا آدم جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے. اور میں جب آپ پیدائش 3 باب پڑھتے ہیں, پیدائش کا پہلا باب دوسرا باب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے جو ہے وہ پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کیا ہے کہ مٹی میں سے آدم کو جو ہے وہ لیا, بنایا اور اس کی زندگی میں اس کے نتنوں میں زندگی کا جو ہے وہ در پھونکا اور انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوگا. اور میں یہ خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں چونکہ خدا جو تھا وہ انسان سے پیار کرتا تھا اور خدا نے مشرق کی جانب عدن کا جو ہے وہ ایک باغ جو ہے وہ بنایا اور خدا نے یہ دیکھا, خدا جو ہے وہ لازوال محبت کرتا تھا, اگاپے محبت کرتا تھا. اس نے دیکھا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے, اس نے اس کی پسلی میں سے اس کے لیے ناری پیدا کی, عورت کو جو ہے ہوا کو جو ہے وہ پیدا کیا اور وہ دونوں جو ہے وہ باغ عدن میں رہا کرتے تھے. اور باغ عدن میں خدا کی محبت دیکھیے کہ باغ عدن میں تمام جو پھل تھے, نعمتیں تھی, برکتیں تھی, وہ خدا نے رکھی. اور اسی طرح نیک و بد کی پہچان کا درخت
چونکہ انسان سے پیار کرتا تھا، اور خدا نے اسے کہا کہ یہ جتنے پھل، جتنی نعمتیں، برکتیں تو لے سکتا ہے، لیکن یہ جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، جس دن تو کھائے گا تو مر جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ ابلیس جو شیر ببر کی مانند ڈانٹتا پھرتا ہے، مکاشفہ کی کتاب جب ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر جب لڑائی ہوئی تو ابلیس جو لوسیفر فرشتہ تھا، خدا کا مقرب فرشتہ تھا، اس نے جب بغاوت کی، نافرمانی کی اور سوچا سمجھا میں اپنا تخت خدا سے بھی اونچا کر لوں، اس نے یہ محسوس کیا کہ سارا انتظام تو میں خود چلاتا ہوں، تو کیوں نہ میں خدا سے بھی اونچا اپنا تخت بنا لوں۔ تو کیا ہوا؟ آسمان پر جب لڑائی ہوئی ہے تو خدا کی طرف سے جو ہے وہ فرشتے نے لڑائی کی، تو یہ لوسیفر فرشتہ اور جتنے فرشتے اس کے ساتھ تھے سب آسمان سے گرا دیے گئے، اور انہوں نے پہلا شکار جو ہے وہ آدم اور ہوا کا کیا۔ اور وہ بڑے، چونکہ سانپ جو ہے وہ بڑا ہوشیار تھا، تو اس میں ہو کر کیا ہوا کہ وہ جب ہوا کے پاس پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ کیا یہ باغ کے سارے درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہم سب کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس کا پھل کھانے سے خدا نے منع کیا ہے۔ اب کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ تو پھل جو ہے وہ دیکھو دیکھنے میں خوشنما ہے، یہ جب پھل تم لوگ کھاؤ گے تو تم بھی خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کے کرنے والے بن جاؤ گے۔ اب جب ہوا نے دیکھا تو وہ پھل اچھا تھا، اس نے خود بھی کھایا، آدم کو بھی جو ہے وہ کھلایا۔ جب آدم نے نافرمانی کی، گناہ کیا، تو کیا ہوا؟ ایک وقت تھا کہ خدا خود جو ہے وہ آدم کے پاس آتا، ٹھنڈے پہر میں اس سے ملاقات کرتا، رفاقت کرتا، خدا کا دل اس کے بغیر نہیں لگتا تھا اور خدا اس سے ملا کرتا تھا۔ لیکن جب گناہ آ گیا، جب نافرمانی آ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ جدائی کی دیوار جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اب جب انہوں نے پھل کھایا تو انہوں نے محسوس کیا ہم تو ننگے ہیں، چونکہ پہلے آدم میں صرف نیکی ہی نیکی تھی، بدی کا تصور نہیں تھا۔ جب اس نے پھل کھایا ہے، نیکی اور بدی کا تصور بھی اس میں جو ہے وہ آ گیا ہے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہم تو ننگے ہیں۔ اور جب خدا آیا ہے تو انہوں نے محسوس کیا، اور خدا سمجھ گیا کہ انہوں نے نافرمانی، گناہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اور جب ان کو سزا دی گئی، مختصر بتانا چاہتا ہوں، باغ عدن سے جو ہے وہ نکال دیا گیا، لیکن خدا کی محبت جو ہے وہ لازوال محبت ہے، اگاپے محبت ہے، وہ انسان کے ساتھ پیار کرتا ہے، لیکن جہاں پہ گناہ ہوتا ہے وہاں پہ خدا کی ذات نہیں ہوتی۔ جن گھرانوں میں، جن زندگیوں میں گناہ ہوتا ہے، خدا وہاں پہ کام نہیں کرتا۔ اب کیا ہے؟ خدا نے محسوس کیا، خدا نے چاہا کہ وہ جو جدائی کی دیوار ہے وہ گر جائے، میں پھر اسی طرح آدم کے ساتھ جو ہے وہ ملوں، لیکن نہیں مل سکتے تھے کیونکہ گناہ کی دیوار جو ہے وہ اڑے آئی ہوئی تھی۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو تصور ہے، چونکہ پہلے آدم سے جو ہے وہ ساری دنیا آگے تخلیق ہوئی ہے، تمام قومیں، تمام فرقے جو ہے وہ اس سے وجود میں آئے ہیں، تو چونکہ وہ جو مروسی گناہ آدم نے کیا تھا وہ نسل در نسل تمام قوموں میں، تمام لوگوں میں، تمام گھروں میں جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب خدا نے یہ چاہا کہ یہ جدائی کی دیوار جو ہے وہ گر جائے، میرا ملاپ جو ہے وہ انسان کے ساتھ پھر اسی طرح ہو جائے جس طرح ٹھنڈے پہر میں خدا جو ہے وہ ملا کرتا تھا، لیکن گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ خدا کی ذات جو ہے وہ گناہ پر نہیں ٹھہر سکتے۔ اب کیا ہے؟ خدا نے مختلف انبیاء اکرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ وہ جدائی کی دیوار جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن جدائی کی دیوار جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں
مٹی سے آدم کو جو ہے وہ بنایا، اور دوسری تخلیق جو ہے وہ خون اور گوشت سے جو ہے وہ ہو رہی ہے، جو نسل در نسل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ مختلف فرقوں میں، مختلف قوموں میں کفارے کے تعلق سے جو تصور پایا جاتا ہے وہ مختلف ہے، اور اسی طرح جب ہم عباد کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا پہلا باب تیسرا باب پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہودی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کفارے کے لیے سوختنی قربانیاں جو ہے وہ گزرانتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ سال میں ایک بے عیب برہ جو ہے وہ اس کو گزرانا جاتا تھا قربانی کے لیے، تاکہ پورے سال میں جو انسان نے گناہ کیے ہیں ان کو ڈھانپا جائے، ان پر پردہ ڈالا جائے، تاکہ انسان کا کفارہ جو ہے وہ ہو سکے۔ لیکن یہ کفارہ جو تھا وہ عارضی تھا، مکمل نہیں تھا، اور انسان اسی طرح نسل در نسل زندگی جو ہے وہ گزار رہا تھا۔ جب ہم عباد کی کتاب پڑھتے ہیں، ذرا میرے ساتھ نکالیے عباد پہلا باب، اور اس کی دوسری آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خدا ان کے لیے چڑھاوا چڑھائے تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازے پر چڑھائے، تاکہ وہ خود خدا ان کے حضور مقبول ٹھہرے، اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا، تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ اناج کے نذرانے، سلامتی کے ذبح، اور اسی طرح سوختنی قربانیاں، خطاؤں کی قربانیاں جو ہے وہ گزرانی جاتی، تاکہ انسان جو ہے اس کا جو گناہ ہے اس کو ڈھانپا جائے، اس کا جو گناہ ہے اس پر پردہ جو ہے وہ ڈالا جائے۔ لیکن یہ سارا کام جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکا، اور انسان اسی طرح جس طرح نوح کے زمانہ میں بدی بڑھ گئی، سدوم اور عمورہ کے دور میں بدی بڑھ گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف ادوار میں بدی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور ابلیس جو شیر ببر کی مانند داڑتا پھرتا ہے، جسے غافل پاتا ہے اسے پھاڑ کھاتا ہے۔ اب خدا کی لازوال محبت دیکھیے، خدا نے یہ سمجھا جانا کہ یہ انسان کا کفارہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے سوختنی قربانیوں کی وجہ سے۔ جب وہ سال میں بے عیب برے کو قربانی کے طور پر گزرانتے، وہ جدائی کی دیوار جو تھی وہ ابھی بھی کھڑی تھی، خدا اور انسان کا ملاپ جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب کیا کیا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور یہاں پہ میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مسیح منجی دو جہاں، اس کا اس دنیا میں آنا بھی عجیب تھا، اور اس کا اس دنیا سے جانا بھی عجیب ہے۔ اور ذرا دیکھیے، تصور کیجئے کہ دنیا میں دو پیدائشیں تو اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن جب خدا نے انسان کو کفارے کے لیے تیار کیا ہے، اور خدا نے اس جدائی کی دیوار کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ عزم کیا ہے، تو کیا کیا؟ یہاں پہ جو ہے وہ پیدائش کا طریقہ کار ہی جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ کبھی آپ اندازہ کریں، پڑھیے بائبل مقدس کو، اور آپ جانیے بہت سے علوم ہیں، آپ جانیے کبھی اس طرح سے ممکن ہوا ہے کہ کنواری بیٹی سے جو ہے وہ بچہ پیدا ہو۔ جب میرا مسیح اس دنیا میں آیا تو وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی۔ خدا یسوع المسیح کی پیدائش جو ہے وہ مروسی گناہ سے نہیں ہوئی، چونکہ خدا نے جانا کہ جو بھی انسان، جو بھی رسول اس مروسی گناہ میں پیدا ہوتا ہے وہ کفارے کے کام کو مکمل جو ہے وہ نہیں کر
जिस यीशु के पैरोकार हैं, आप जिस खुदावंद के पैरोकार हैं, उसने अपनी जान का बलिदान दिया। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि तौरात में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि बेऐब बरे को लाया जाता, जिसमें किसी किस्म का कोई नक्श ना होता, किसी किस्म की कोई खराबी ना होती, किसी किस्म का कोई और जो है वो गुनाह ना होता, वो बेऐब होता और उसको कुर्बानी के लिए गुजराना जाता। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं, क्या उनकी जात में आप गुनाह साबित कर सकते हैं? कौन है जो हाथ उठाकर कह सकता है कि उनकी जात में ये नक्श था, ये खामी थी? कोई भी नहीं कह सकता। और मेरा मसीहा जब इस दुनिया में आया तो उसने अपनी जिंदगी का, उसका जरा तस्वुर देखिए, उनकी जिंदगी का दायराकार देखिए। उनकी जिंदगी में ना कोई नक्श है, ना कोई खामी है, और ना किसी किस्म की कोई खता है, ना किसी किस्म की कोई खामी, कोई तकसीर जो है वो उनकी जिंदगी में मिलती है। और उनकी जिंदगी का जो नुक्ता रूह था वो 29 साल के थे, अभी बिल्कुल यंग नौजवान थे, और नौजवानी के अयाम में ही उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया के लिए, ये नहीं है कि किसी एक कौम के लिए, पूरे अक़वाम के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए अपने आप को जो है वो पेश किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्हीं दिनों में जब रात के वक्त खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए, दुआ के लिए, मुराकबे के लिए गए हैं, तो शागिर्द उनके साथ थे। जब वो पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो जिस तरह की कैफियत चल रही थी, जिस तरह अबलीस जो है वो पीछे पीछे था, अबलीस तरह तरह की आजमाइशें उनके सामने खड़ी कर रहा था, ताकि ये जो अज़म किया हुआ है, ये जो लाजवाल कुर्बानी है, ये जो कफारा की कुर्बानी है, अगर ये मुकम्मल हो गई तो इंसान जो है वो गुनाह से जो है वो बच जाएगा, और वो जो जुदाई की दीवार है खुदा और इंसान के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर ये खुदा के साथ इंसान का दोबारा मिलाप हो जाएगा। अब क्या है कि वो जो है वो बड़े परेशान थे, और उनका पसीना गोया खून के बूंदों की तरह जो है वो टपक टपक के जो है वो, जब उन्होंने सलीब को उठाया, तो जब उन्होंने दुआ की तो ये कहा कि खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो प्याला जो था वो हमारे गुनाहों का था, हमारी तकसीरों का था, हमारी खताओं का था। अब क्या है, वहाँ पे खुदावंद ने कहा कि नहीं, जैसा मैं नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है। अगर ये प्याला जो है वो पिए बगैर गुजारा नहीं तो मैं इस प्याले को जो है वो पीऊँ। और खुदावंद यीशु मसीह ने, मैं ख़ास तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गुनाहों की खातर, बनीनो इंसान के गुनाह की खातर, उस मरूसी गुनाह की खातर अपने आप को जो है वो पेश कर दिया है। उनकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं था। ये जो लानती, ये सलीब की मौत एक लानती मौत थी। ऐसा शख्स जो गुनाह के जुर्म में मुलव्वस होता, गुनहगार होता, सजावार होता, जिस तरह फांसी दी जाती है, इसी तरह ये सलीब जो है वो उसको दी जाती थी। लेकिन मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, पूरी दुनिया के गुनाहों को खुदा ने अपने ऊपर ले लिया है। उनकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, जुर्म नहीं था। जरा एहसास कीजिए कि पहला आदम जिसने इंसानियत को गुनाह में धकेल दिया है, एक मरूसी गुनाह नस्ल दर नस्ल चल रहा है, जुदाई की दीवार पैदा हो गई है। खुदा इंसान के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता, क्योंकि दीवार जो है वो गुनाह की दीवार है, रुकावट है। लेकिन पिछला आदम जो है वो हमारी निजात का वसीला बना है। पिछले आदम के वसीला से हमने जो है वो कफारे को अपनी जिंदगी में ले लिया है। पिछले आदम की वजह
یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلا آدم تھا اس نے صلیب پر اپنے آپ کو کیلوں سے چڑھ کر ہمارے گناہ کا کفارہ جو ہے وہ دیا ہے۔ پچھلے آدم نے جیسے پہلے آدم کی وجہ سے پوری دنیا گناہ کی دلدل میں پھنسی، ابلیس کے چنگل میں پھنسی، دوسرا جو آدم تھا پچھلا آدم جس کا میں پیروکار ہوں، جس کے آپ پیروکار ہیں، اس کے وسیلہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ گناہ جو ہے وہ آپ کی زندگی سے چلا گیا ہے۔ جس طرح میرے مسیح نے موت پر، قبر پر فتح پائی ہے، ابلیس پر فتح پائی ہے، اسی طرح ہم بھی ایک فتح مند مسیحی کی حیثیت سے زندگی بسر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ذرا غور کیجئے گا، پولس رسول جب اپنے خطوں میں لکھتے ہیں تو وہ نئی زندگی اور پرانی زندگی کے بارے میں واضح جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کی زندگی میں ہیں، آپ پہلے آدم کی زندگی میں ہیں یا آپ پچھلے آدم کی زندگی میں ہیں۔ اگر آپ پہلے آدم کی زندگی میں ہیں تو اسی طرح گناہ میں مر جائیں گے، اسی طرح نسل در نسل مروسی گناہ آپ کی زندگیوں میں، خاندانوں میں چلتا رہے گا، آپ کی نسلوں میں چلتا رہے گا۔ جب آپ پچھلے آدم کی زندگی پر ہیں، پچھلے آدم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے تیار کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر گناہ جو ہے وہ آپ کی زندگیوں سے جاتا رہتا ہے، آپ کے خاندانوں سے جاتا رہتا ہے۔ ابلیس آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، آپ کی زندگی ایک فتح مند زندگی جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آج غور کیجئے گا کہ آپ نے کس طرز پہ جو ہے وہ چلنا ہے۔ میرے مسیح نے اپنی جان کا بلیدان دیا آپ کے گناہوں کے لیے۔ اگر پھر بھی ہماری زندگی جو ہے وہ پہلے آدم کی طرز پر چل رہی ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے، زندگیوں کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے، خاندانوں کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ اس لازوال قربانی کو جو میرے مسیح نے جو ہے وہ دی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی۔ 4-5 دنوں میں ہم گڈ فرائیڈے اور اسی طرح ایسٹر کی عبادت جب خداوند یسوع المسیح نے ہماری خاطر اپنی جان کا بلیدان دیا اور پھر زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تو اب یہ بڑے فخر کی بات ہے، آپ جس خداوند کے ماننے والے ہیں، آپ جس خداوند کے پیروکار ہیں، آپ جس یسوع کے پیروکار ہیں وہ زندگی دیتا ہے، آپ جس یسوع کے پیروکار ہیں وہ گناہوں سے رہائی دیتا ہے، آپ جس یسوع کے پیروکار ہیں وہ اس جدائی کی دیوار کو جو آپ کے اور آپ خدا کے درمیان حائل ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، آپ جس یسوع کے پیروکار ہیں وہ آپ کی زندگیوں کو بحال کرتا ہے، آپ جس یسوع کے پیروکار ہیں وہ آپ کی زندگیوں کو شادمانی دے سکتا ہے، آپ جس یسوع کے پیروکار ہیں وہ آپ کو خوشحالی اور ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کا عطیہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ لیکن فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس ایسٹر پہ جو ہے وہ فیصلہ کیجئے کہ خدا کی اس لازوال قربانی کو، اس کفارہ کو اگر آپ اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ مبارک ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جیسا انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے گا کہ جتنے لوگوں نے بھی پچھلے آدم کو قبول کیا ہے، پچھلے آدم کی طرز پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو ضرورت ہے جب آپ پہلے آدم میں اگر زندگی ہے پھر آپ کا وتیرہ، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، آپ کا کردار جو ہے وہ پہلے آدم جیسا ہوگا۔ اگر آپ پچھلے آدم کی طرز پر چل رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی، آپ کا چال چلن جو ہے وہ پچھلے آدم کی طرح جو ہے وہ ہوگا۔ جس طرح میرا مسیح حلیم تھا آپ حلیم ہوں گے، جس طرح میرا مسیح محبت کرنے والا تھا آپ بھی دوسروں کے ساتھ محبت رکھیں گے، نفرتوں کو، بدعتوں کو اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ ختم کریں گے۔
اب فیصلہ کیجئے آپ کہ آپ نے پہلے آدم کی زندگی میں ابھی رہنا ہے یا پچھلے آدم کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے۔ میرے عزیزو، میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ اس ایسٹر کے تہوار پر خداوند کے اس کفارے کو، اس لازوال قربانی کو جو ہے وہ یاد رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی گزارنے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیے گا کہ کیسی خوشحالی، کیسی شادمانی خداوند آپ کی زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت۔